لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا ایسے تمام احباب سے کہ جنہوں نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی فردر اپڈیٹ ہو تو آپ کو کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو آٹومیٹیکلی اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ بہت سارے احباب کے بہت سارے سوالات۔ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ میں کافی دنوں سے خاموش ہوں، کوئی اپڈیٹ نہیں دے رہا۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں کچھ معاملات میں بزی ہوں اور ہوپ فلی انشاءاللہ 10 تاریخ تک جو ہے میں ذرا ایزی ہو جاؤں گا۔ سیکنڈ، اپڈیٹ میں آپ کو کیا دوں؟ آلریڈی آپ اپڈیٹڈ ہیں کہ سیف صاحب جو ہے وہ پلی بارگیننگ میں ہے، ان کے میٹرز ان پروسیس ہیں، اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی لاسٹ ٹائم نیب کورٹ میں پہلے جو ڈیٹ دی گئی تھی وہ 17 فیبرری کی تھی، بٹ پھر وہ 27 فیبرری کی ڈیٹ دی گئی۔ تو اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ چونکہ ان کے معاملات ابھی ان پروسیس ہیں اور 27 فیبرری سے پہلے کوئی ایز سچ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئربل نہیں ہو سکتی انٹل انلیس کہ کورٹ میں وہ میٹرز نہ جائیں۔ پھر آپ کے بہت سارے سوالات کہ اوکے پلی بارگیننگ ہو جاتی ہے، کلیم کب ملے گا، کیسے ملے گا، اور پھر بہت سارے احباب شاید وہ کم علمی کی وجہ سے یا قانون سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر ایک پبلک پرسیپشنز بھی ہوتی ہیں، جتنے منہ اتنے سوالات، تو یا فرسٹریشن میں بھی انسان بڑا کچھ کہہ جاتا ہے۔ جیسے میں اکثر سننے میں آتا ہے کہ لوگ کورٹس کے لیے بول رہے ہوتے ہیں، نیب کے لیے بول رہے ہوتے ہیں، باقی اداروں کے لیے بول رہے ہوتے ہیں۔ میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا تمام احباب سے کہ سب سے پہلی بات، میں پہلے بھی اس چیز کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اس نقطے کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیب میں سیف صاحب نے اپلائی کیا فار پلی بارگین۔ اچھا، پلی بارگین obviously ایک لیگلی ان کا ایک رائٹ بنتا ہے۔ اب جب کوئی شخص پلی بارگیننگ میں جاتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ سمجھ لیں کہ اس کا اعتراف جرم ہوتا ہے کہ یس میں نے یہ کام کیا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو ادارے کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہے۔ اچھا، اب پلی بارگیننگ کی اپروول کے لیے کمپٹنٹ اتھارٹی کون ہے؟ obviously دیٹ از چیئرمین نیب۔ آپ تمام احباب کی باتیں اپنی جگہ، لیکن میں ذاتی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، پہلے بھی میں نے کیا، اس سے پہلے بھی بہت سارے چیئرمین نیبس آئے چلے گئے، بٹ میری نظر میں موجودہ چیئرمین ایک ایسی پرسنالٹی ہیں کہ جب سے انہوں نے چارج لیا ہے میں نے کسی بھی کیس میں، کسی سنگل کیس میں بھی ان کی طرف ان کا نام لے کے کسی کی انگلی اٹھتے ہوئے آج دن تک نہیں دیکھا ہے۔ آپ کا سوال ٹھیک ہے، بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ جی پیسہ پھینک تماشا دیکھ، ریلیشنز وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور جس طریقے سے سیف صاحب کے بارے میں مختلف لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی میری تو ساری سیٹنگ ہوگی، میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی شخص جتنے بڑے منصب پہ بیٹھا ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ریگارڈنگ چیئرمین میں نے آپ کو بتایا کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی شہرت کے وہ مالک ہیں۔ یقین رکھیں اس بات پر کہ جب ان کے پاس سارا ڈیٹا جائے گا، تمام چیزیں جب جائیں گی تو وہ متاثرین کے حقوق کا ضرور خیال رکھیں گے۔ ریزن، ان سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، بے شمار یتیم ہیں، بیوہ خواتین ہیں، معذور افراد ہیں، سفید پوش لوگ ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس ایلیمنٹ کو اگنور کر دیں کہ جی ٹھیک ہے سیف ارمان نیازی کی تو جان چھوڑ دیتے ہیں اور یہ لوگ جائیں بھاڑ میں؟ ہرگز ہرگز ہرگز، کم از کم میں
ان سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتا اور آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آگے آ جاتے ہیں۔ چیئرمین نیب اگر اپروو کرتے ہیں تو یقیناً وہ بہت کچھ دیکھ بھال کے کریں گے، وہ یقیناً متاثرین کے رائٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بیٹر ڈیسیژن لیں گے، اور پھر جب انہوں نے ڈیسیژن لے لیا تو پھر فائنل اتھارٹی دیٹ از کورٹ، نیب کورٹ، پھر آنریبل جج صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سارا کچھ دیکھیں گے، اور اس کے بعد وہ چیئرمین نیب کے فیصلے کے ساتھ ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک تو چونکہ ساری چیزیں ہوا میں ہیں، 27 فروری تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اب آگے آ جاتے ہیں کہ لاسٹ ڈیٹ گزرنے کے بعد بہت سارے احباب گئے وہاں پہ اپلیکیشنز وغیرہ جمع کروانے کے لیے، اور ان کو ریفیوز کر دیا گیا، اور پھر جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں پہلے بھی اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں، میں ونس اگین کرنا چاہوں گا، ادارے کا جہاں تک تعلق ہے، الحمدللہ میں ذاتی حیثیت میں بھی اور جو احباب وہاں پہ گئے، کوئی سنگل شخص، وہ احباب کے جو گیون ڈیو ڈیٹ کے اندر اپنے کلیمز جمع کروانے کے لیے گئے، چاہے وہ کیش ورتھ کے تھے، چاہے وہ بی فار یو کے تھے، کوئی سنگل شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے نیچے سے لے کے اوپر تک کسی بھی اہلکار یا عہدیدار کے لیے کوئی گلا شکوہ کیا ہو۔ ہر شخص نے ان کی تعریف ہی کی ہے۔ بہت سارے ایسے احباب پرٹیکولرلی جو کیش ورتھ کے حوالے سے گئے، تو وہاں پہ سوال و جواب بھی ہوا کہ جی کیش ورتھ کے لیے آپ سیف الرحمان نیازی کے خلاف تو جو ہے وہ دے رہے ہیں اپلیکیشن، تو آپ اس کو ثابت کس طریقے سے کریں گے؟ تو پھر انہوں نے انٹرویو بھی کیا، پھر جب احباب نے ان کو بتایا کہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ کامن سینس کی بات ہے، بی فار یو کے متاثرین، اس کو کسی تیسرے شخص کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کو اکاموڈیٹ کرے گا؟ سیکنڈ، جو ان کی ذاتی ملاقاتیں تھیں سیف صاحب کے ساتھ، انہوں نے اس کے بارے میں تمام ڈیٹیلز ان کو پرووائڈ کی، جو انہوں نے بینک اکاؤنٹس پرووائڈ کیے تھے لوگوں کو کہ اس بینک میں آپ پیسے بھیج سکتے ہیں کیش ورتھ کے لیے، انہوں نے وہ ڈیٹیلز پرووائڈ کی، جنہوں نے ایکسچینجز کے تھرو دیے تھے انہوں نے ایکسچینجز کی ڈیٹیلز پرووائڈ کی، جنہوں نے بائی ہینڈ ہارڈ کیش جا کے سیف صاحب کے ہاتھ میں دی، انہوں نے وہ تمام ڈیٹیلز بھی ان کو پرووائڈ کی۔ گزارش اتنی کرنا چاہوں گا کہ آپ تسلی رکھیں، ادارہ جو ہے وہ ایک نیوٹرل رول پلے کر رہا ہے، ادارے کی اپنی بھی کچھ لیگل بائنڈنگز ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو متاثرین کہیں گے ہم لوگ کہیں گے، انہوں نے کہنا جی جی حضور قبلہ آپ نے یہ کہا تو بس جناب ہم منوان ایسے ہی کر رہے ہیں۔ نیب لاز ہے، ملکی قوانین بھی ہیں، قانون اپنا راستہ جو ہے وہ خود بناتا ہے۔ اگلا آپ کا کوشچن کہ کیا نیب کے پاس ساری ایویڈنسز چلی گئی ہیں کیش ورتھ کے حوالے سے؟ تو آنسر از یس، الحمدللہ جو ریلیونٹ آفیسر ہیں جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، میں نے ذاتی حیثیت سے ان کو بہت کوآپریٹو اور بہت پروفیشنل پایا ہے۔ جو ڈیٹیلز انہیں چاہیے تھی، جو انہوں نے مجھے کہیں کہ ہمیں فردر انکوائری یا انویسٹیگیشن جو معلومات چاہیے ہیں، الحمدللہ ایک ایک ڈیٹیل ان کو پرووائڈ کر دی گئی ہے، جو کہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے، ود ایویڈنس، ناقابل تردید شواہد کے ساتھ ان کو پرووائڈ کر دی گئی ہیں، اور پلس اور کئی ایسے احباب ہیں جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے بھی ان کو وہ تمام ڈیٹیلز دے دی ہیں۔ اب ساری کی ساری ڈیٹیلز ان کے پاس ہیں، اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ، انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا۔ جس طرح کی تمام احباب گفتگو کرتے ہیں اداروں پہ شکوک و شبہات یا کورٹ پر شکوک و شبہات، میں صرف ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ ان تمام باتوں سے پرہیز کریں۔ ریزن کہ یہ ایک پبلک منی ہے، میں پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں کہ کوئی شخص جتنے بڑے منصب پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو یقیناً اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا ادھر ہی رہنی ہے تو آخرت میں بھی کوئی جواب دینا ہے۔
تو جب عوام کا پیسہ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے ڈیسیژن کرتے ہوئے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک شخص کو بینیفٹ دینے کے لیے ہزاروں لوگوں کی بددعائیں لیں گے، وہ چاہے نیب کا چھوٹے سے چھوٹا اہلکار ہو یا بڑے سے بڑا عہدیدار ہو یا وہ آنریبل جج صاحب ہوں۔ یہ میرا ایک اچھا گمان کہہ لیں، میری ہائی ایکسپیکٹیشن کہہ لیں، اور رب کا بھی وعدہ ہے کہ جیسا مجھ سے گمان رکھو گے ہو بہو میں ویسا ہی ہو کے ملوں گا۔ تو گزارش اتنی کرنا چاہوں گا کہ 27 فیبرری سے پہلے اگر کوئی امپورٹنٹ چیز ہوئی شیئر کرنے والی تو آبویسلی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اگر نہ ہوئی تو اس چیز سے پرہیز کریں کہ جی کوئی اپڈیٹ دے دیں کیا بنا کہاں تک پہنچا۔ تو 27 سے پہلے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کم از کم میں کوئی اپڈیٹ دینے کی پوزیشن میں ہوں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔